آپ کو دریا چاہیے آپ کو اسکردو میں ملے گا، آپ کو صحرا چاہیے آپ کو اسکردو میں ملے گا۔ اپنا راولپنڈی سے جو ہے پیر بدائی سے وہ بس میں بیٹھ جائے کسی میں بھی، اور پھر وہ اگلے 18 سے 20 گھنٹوں میں اسکردو شہر میں پہنچ جائے گا، رک سکتا ہے سب کے لیے، اور امیر بندہ بھی سب کے لیے موسٹ ویلکم، سب آ سکتے ہیں یہاں پر، کوئی امیر غریب کا فرق نہیں ہے۔ آپ نے وہاں پر اگر پیسہ جناب علی دکھانے کے لیے جانا ہے تو وہ بھی آپ کے پاس آپشنز وہاں پر موجود ہیں۔ اگر پیسے نہیں ہے کسی کے پاس، رہائش نہیں ہے، تو فری میں رہائش مل سکتی ہے، فری میں اس کو رہائش بھی دیں گے۔ یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ السلام علیکم جی، حمزہ بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی ڈیجیٹل، اور آج کا جو ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ ہے وہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے۔ جتنے بھی لوگ ٹورزم کے حوالے سے پورا پاکستان گھومنا چاہتے ہیں، ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وہ دی بیسٹ ہونے والا ہے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ اسپیشل اسکردو سے تشریف لائے ہیں۔ جی ٹی وی کے اسکردو سے، گلگت بلتستان سے نمائندہ خصوصی اسد علی بلتستانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بلتستان میں اسکردو کی اگر بات کی جائے تو ٹورزم کو بہت زیادہ وہاں پہ پرموٹ کر رہے ہیں۔ اگر وہاں پہ کسی کو کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے تو بھائی جان اس کی ہیلپ کے لیے بھی یہ صفحے اول میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور جو وہاں کا ٹورزم ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے پرموٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں، اور ان کی خواہش ہے کہ پوری دنیا سے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ٹورسٹ ہیں وہ اسکردو میں آئیں۔ اسد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسد بھائی کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اسکردو کا موسم کیسا ہے؟ ٹھنڈا ہے۔ اب تو لاہور میں بھی موسم اچھا ہو گیا، بہت ٹھنڈا موسم ہے اس وقت اسکردو میں، یعنی کہ آپ کو اندر سے بھی گرم ہونا ہے، اس کے بعد آپ کے کپڑے بھی گرم ہونے چاہیے، اس کے بعد اوپر سے جو آپ نے جیکٹس پہنی ہیں وہ بھی پر والی جیکٹس کم از کم آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ سردی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو ہے آپ جو ہے اسکردو میں ٹورزم کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں، تو پاکستان تو بڑا خوبصورت ہے، کہیں پہ بھی لوگ گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں، وائی اسکردو؟ دیکھیں بٹ صاحب، آپ کا تعلق اگر کسی علاقے سے ہوتا ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو اپنے وطن سے محبت ہو۔ ایگزیکٹلی۔ تو جو بھی آپ کا علاقہ ہے وہ آپ کا وطن ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو یقیناً سب سے پہلی وجہ میری ذات کے لیے تو یہی ہے کہ وہ میرا وطن ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اسکردو آئیں۔ اور اس کے بعد جو میری نظر میں دوسری اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسکردو جنت ہے زمین پر، ہیون آن دا ارتھ۔ تو اسکردو میں ایسی کوئی چیز جو ہے وہ جو خوبصورتی کے حوالے سے اور قدرت کے حوالے سے نہ ہو، وہ ایسی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی جو وہاں پر نہ ہو۔ آپ کو دریا چاہیے آپ کو اسکردو میں ملے گا، آپ کو صحرا چاہیے آپ کو اسکردو میں ملے گا، آپ کو فروٹس چاہیے آپ کو اسکردو میں ملیں گے، تازہ فروٹس، شہتوت، خوبانی، سیب، اچھا ناشپاتی، اچھا آلو بخارا، مطلب بہت سارے وہاں کے جو ہے وہ فروٹس ہیں جو کہ ریئر فروٹس ہیں۔ ایکسپورٹس بڑی ہیں اسکردو سے، جو ہیں ڈرائی فروٹس پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اس کے بعد ڈرائی فروٹس ہیں۔ تو اس کے بعد جناب علی وہاں پہ آپ کو موسم جو ہے وہاں کا وہ بہت مزیدار ہے، مطلب کہ آپ گرمی میں، فل گرمی میں، جب شدت کی گرمی ہوتی ہے جون جولائی اگست میں، تو آپ اسکردو جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اچھا موسم ملتا ہے۔ خیر ابھی تو بہت سردی ہو چکی ہے، تو غرض یہ کہ اسکردو میں آپ کو ہر قسم کی جو ہے نا وہ قدرتی انجوائمنٹ ملے گی، جہاں پر آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے کولیگس کے ساتھ۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ اسکردو جیسی خوبصورت جگہ دنیا میں کہیں ہے۔ اگر کوئی اسکردو جانا چاہے، ایک عام بندہ ہے، میں کبھی اسکردو نہیں گیا، میری بڑی خواہش ہے، میں بڑی ویڈیوز دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر، انشاءاللہ آپ سے پلان بھی بن رہا تھا کہ ہم اسکردو میں جائیں گے اور جی ٹی وی کے لیے اچھی اچھی سٹوریز بھی وہاں پہ کیپچر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو کون سی ایسی پلیسز ہیں، ایک مطلب کہ پہلی دفعہ کوئی بندہ پلان کر رہا ہے، بلتستان جانا چاہ رہا ہے، تو وہ اسکردو میں جا کے کن چیزوں کو ایکسپلور کرے، کن کن پلیسز پہ جائے؟ اسکردو تو آنا جو ہے وہ مختلف طریقوں سے آپ آ سکتے ہیں اسکردو میں۔ اگر تو آپ کو بجٹ کا ایشو نہیں ہے تو پھر تو آپ اگر کسی بھی شہر سے، پاکستان کے بڑے شہر سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً آپ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ فیصل آباد سے، ملتان سے تعلق رکھتے ہیں، تو تقریباً تمام بڑے شہروں سے اسکردو کے لیے فلائٹس جاتی ہیں۔ بائی ایئر بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن وہ تھوڑا کوسٹلی ہو جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ٹکٹس بہت ایکسپینسو ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کو بجٹ کا مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے،
آپ کسی بھی شہر سے آنا چاہیں 1 گھنٹے میں آپ اسکردو پہنچ سکتے ہیں. تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے اسکردو جانے کا. اور اگر آپ کو بجٹ کا مسئلہ ہے تو آپ مثلاً یہ جو ٹور آپریٹرز گروپس لے کر جاتے ہیں وہ پھر مکمل پیکج دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ کے کوسٹر کا جو خرچہ ہوتا ہے آپ کے شہر سے اسکردو تک کا آل ان واپس ون لے وہ کر سارا آنے کچھ کا. مینیج کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ آپ کو جو ہے ٹور آپریٹرز وہاں پر ہوٹلز بھی پرووائڈ کرتے ہیں, ساتھ میں آپ کو ناشتہ اور رات کا کھانا بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو دوسری آپشن یہ ہے کہ مثلاً آپ کا بجٹ کم ہے تو آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں. اور تیسری آپشن میں بٹ صاحب اگر آپ اور میرے جیسا کوئی نہایت ہی کوئی غریب بندہ جانا چاہے تو وہ کہتا ہے میں نے اکیلے جانا, سولو جانا چاہ رہا ہوں, سولو جانا چاہتے وہ ہیں, کیسے جائے؟ یا ہم دونوں جیسے 2 بندے مل جائیں, ہم دونوں جانا چاہ رہے ٹھیک ہیں, ہے, ڈوئل کوئی ایڈونچر پروگرام, کرنا چاہ رہا ہے, خود جانا چاہ رہا ہے, ہاں بجٹ جو ہے وہ بجٹ سمجھیں فرینڈلی کہ نہ ہونے کے برابر ہے, پیسے ہے ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے مشورہ ہے, وہ کسی بھی شہر سے جانا چاہ رہا ہے تو وہ اسلام آباد, فیض آباد یا راول پنڈی نہ جو اڈا ہے پیر ودائی اڈا ہے وہ وہاں پر پہنچ جائے. اور پیر ودائی اڈے کے اوپر مختلف کمپنیز ہیں جو اسکردو کے لیے بسز پرووائڈ کرتے ہیں. اب ہم بجٹ کی چونکہ بات کر رہے ہیں تو جیسا کہ میں نے بتایا آپ جہاز میں جاتے ہیں تو آپ کو 20 سے 30 ہزار کے درمیان ون سائڈ کا ٹکٹ ملتا ہے لاہور اور اسلام آباد تک. اگر آپ کراچی چلے جاتے ہیں تو پھر وہ 25 سے 35 ہزار کے درمیان آپ کو ون سائڈ کا ٹکٹ مل جاتا ہے. البتہ آپ تھوڑا سا ایڈوانس بکنگ کروائیں ٹکٹ کی. تو پاکستان ایئر لائنس کی فلائٹ ہے اور اب جو ہے وہ ایئر بلو ہے, وہ بھی آپ کو جہاز دیتا ہے اسکردو ایئرپورٹ کے لیے. اور گرمیوں میں تو آپ کو دبئی سے بھی جہاز ملتا ہے ہفتہ میں ایک, جی دبئی سے ڈائریکٹ فلائٹ آپ کی جو ہے وہ اسکردو ایئرپورٹ کے اوپر آتی ہے. تو تیسرا آپشن جو ہے وہ پھر یہ بس والا ہے, اس میں پھر وہ اسلام آباد سے اپنا راول پنڈی سے جو ہے پیر ودائی سے وہ بس میں بیٹھ جائے کسی میں بھی, اور پھر وہ اگلے 18 سے 20 گھنٹوں میں اسکردو شہر میں پہنچ جائے گا. اس کو شہر میں اتاریں گے 411 اس جگہ کا نام ہے, اسکردو کی جو جگہ ہے 411 پہ تمام جو بس والے ہیں وہ وہاں پر بریک کرتے ہیں, یعنی کہ وہ آخری سٹاپ ہوتا ہے ان کا, اور وہ سرکاری جگہ ہے. وہاں پر وہ اتر جائیں, اتر کے ٹیکسی پکڑ لیں, ٹیکسی پکڑ کے اسکردو ٹاؤن ایریا میں اگر ان کو سستا ترین چاہیے, ہوٹل, ہاں یادگار شہداء ایک چوک ہے اسکردو میں, چوک یادگار شہداء چوک کا نام ہے, وہاں پر جائیں. وہاں پر آپ کو 500 روپے سے لے کر 1000 روپے میں پر ڈے کا آپ کو پرسکون ہوٹل مل سکتا ہے. اسکردو میں 500 میں ہوٹل؟ جی بالکل مل سکتا ہے. لوگ تو کہتے ہیں بڑی مہنگی رہائش ہے وہاں پہ, بڑی مہنگی چیزیں. جتنا گڑ پاؤ گے بٹ صاحب اتنا میٹھا ہوئے گا, یعنی کہ 20-30 ہزار روپے میں بھی آپ روم لے سکتے ہیں. اسکردو میں آپ نے 2 لاکھ روپے پر نائٹ پر ہوٹل میں ٹھہرنا ہے تو وہ بھی ملے گا, اور 500 میں ٹھہرنا ہے 2500 میں ٹھہرنا تو وہ بھی ملے گا. یعنی غریب بندہ بھی رک سکتا ہے, سب کے لیے, اور امیر بندہ بھی, سب کے لیے موسٹ ویلکم, سب آ سکتے ہیں یہاں پر, کوئی امیر غریب کا فرق نہیں ہے. آپ نے وہاں پر اگر پیسہ جناب علی دکھانے کے لیے جانا ہے تو وہ بھی آپ کے پاس آپشنز وہاں پر موجود ہیں. اگر آپ کو بس وہاں کا موسم انجوائے کرنا ہے, قدرت کا حسن انجوائے کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, نو پرابلم, آپ آ جائیں, آپ کے لیے آپ کے مطابق وہاں پر مل جائیں گے. اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے, اگر آپ مثلا 500-1000 بھی نہ خرچ سکتے ہوں تو آپ چوک کے اوپر جو ہے وہاں پر تھوڑی دیر کھڑے رہیں. ہمارے لوگ اتنے مہمان نواز ہیں, اتنے مہمان نواز ہیں, اگر ان کو اندازہ ہو جائے کہ یار یہ بھائی جو آیا ہمارا مہمان یہ کسی مسئلے میں ہے, وہ خود چل کے آپ کے پاس آئیں گے, آپ سے پوچھیں گے. اسکردو میں بالکل پوچھیں گے, 100% پوچھیں گے. اگر پیسے نہیں ہیں کسی کے پاس, رہائش نہیں ہے, تو فری میں رہائش مل سکتی ہے. فری میں اس کو رہائش بھی دیں گے. یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں, کیونکہ ایسے بھی میں نے سیاحتی مقامات دیکھے ہیں, میں آؤں گا, ایسے بھی سیاحتی مقامات دیکھے ہیں جہاں پہ برف باری پڑتی ہے ہر سال, اور کچھ لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. اکثر گاڑیوں میں بھی لوگ جو ہیں وہ ایشو کریٹ ہوتے ہیں, اور وہاں پہ کمرہ 50-60 ہزار روپے کا بھی مل جاتا ہے. اور ایسے بھی ہم نے انسیڈنٹ دیکھے کہ لوگوں نے, عورتوں نے جو گئی ہوئی تھیں وہاں پہ, ہم جگہ کا نام نہیں لے رہے, لوگ سمجھ جائیں گے, کہ اپنے زیورات بھی دیے ہوٹل مالکان کو رہائش کے لیے, کہ سردی بہت ہے, ٹھنڈ بہت ہے, ہمارے پاس چھوٹے بچے ہیں, ایک رات کے لیے دے دیں, یہ ہماری گولڈ کی رنگ رکھ لیں, انگوٹھی رکھ لیں. تو آپ اسکردو میں کہہ رہے ہیں جہاں پہ سردی اس سے بھی زیادہ ہے, برف باری اس سے بھی زیادہ ہے, رہائش کے پیسے نہ ہو تو لوگ وہاں پہ مہمان نوازے فری میں رکھیں گے. یہ کیسے لوگوں نے ثابت کیا ہے. میں بھی کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, کوئی بھی علاقے کے
لوگوں کو آپ تمام علاقے کے لوگوں کو آپ برا نہیں کہہ سکتے، نہ ہی آپ کسی بھی علاقے کے تمام لوگوں کو اچھا کہہ سکتے ہیں. اچھے برے ہر جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی اچھائی یا برائی کو کسی علاقے سے منسوب نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو ہوٹل مالکان ہوتے ہیں نا، یہ بھی ایک بہت بڑی سائنس ہے. اس کے اندر پیسہ انوالو ہے، کاروبار انوالو ہے. لیکن چونکہ اب آپ نے یہ بات کر دی ہے تو میں آپ کو عرض کروں کہ ابھی سیلاب آیا ناردرن ایریاز میں، سیلاب آیا، فلڈ بلتستان آیا میں تھا، خطرناک ترین سیلاب آیا. پوری شدت کے ساتھ سیلاب آیا اور بڑی تباہیاں ہوئیں، لوگوں کی جانیں گئیں. ہماری بھی وہاں پر زمینوں کا نقصان ہوا، جانوروں کا نقصان ہوا، گاڑیوں کا نقصان ہوا. یہ تو آپ نے دیکھا، آپ کی نظر سے گزرا. بہرحال جب یہ مسئلہ ہو گیا تو جو لوگ دیوسائی سے آ رہے تھے، جو لوگ دیامر سے آ رہے تھے یا استور کی جانب تھے، وہاں پر مقامی لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھولے، مسجدوں کی دروازے انہوں نے کھولے ان لوگوں کے لیے. ان کو وہاں پر بٹھایا، رات ٹھہرایا، ان کو کھانا پرووائڈ کیا اجتماعی طور پر. یعنی کسی ایک محلے کے نزدیک میں جتنے لوگ ٹورسٹ پھنسے ہوئے تھے، ان ساروں کو وہ جا کر وہ لے کر آتے ہیں، اپنے پاس ٹھہراتے ہیں، ان کو کھانا. اس کیا کی مشکل ویڈیو میں آپ ہمارے مہمان بنے، ہمارے پاس اسٹے بالکل کریں؟ مشکل میں ہے، انسان ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے. ایک تو مہمان ہے، انسان ہے، اوپر سے مہمان ہے. تو ان کی مکمل مہمان نوازی کی گئی ہے. ہمارے بہت بڑے بڑے انفلوئنسرز، یوٹیوبر، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو اس وقت وہاں پر گھومنے آئے ہوئے تھے، پھنس گئے تھے. انہوں نے اس کا تذکرہ اپنی ویڈیوز میں کیا. انہوں نے وہ ویڈیوز ڈالی ہیں، وہ تصاویر ڈالی ہیں. آپ ابھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر سرچ کریں، آپ کو وہ تصاویر مل جائیں گی. اگر آپ یہ اسکرین پر چلا سکیں تو یہ اور اچھی بات ہے. آپ کو تو اکثر میں ہمارے وہ لوگ دیکھ رہا ہوتا مہمان ہوں نواز ہیں. جو گلگت میں وہ ننا شیرازی ہے، جی جی اس کو آپ نے گود میں اٹھایا ہوتا ہے اور آپ گھوم رہے ہوتے ہیں. جی 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 وہ بڑا اپنے وہاں پہ علاقے میں سننے میں آ رہا تھا کچھ روز پہلے اس نے اسکول بھی تعمیر کیا وہاں پہ. بالکل بڑا ماشاء اچھا اللہ، کام کر رہا ہے. بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. آپ ٹورزم کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں اسکردو میں، ویڈیوز بھی بنا رہے ہوتے ہیں ٹک ٹاکس پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ، لوگوں کو اویئرنیس میسیجز بھی دے رہے ہوتے ہیں. شارٹس پہن کے کوئی گھوم رہا ہو تو آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اسکردو میں آنا تو شارٹس نہیں پہننے. تو اسکردو میں کیا شارٹس پہننا ممنوع ہے، وہاں پہ الاؤ نہیں ہے؟ یا جو ٹورسٹ آ رہے ہیں آپ ان کو اس حوالے سے کیا میسج دیں گے تاکہ وہاں کے جو لوگ بھی ہیں وہ بھی ٹورسٹ کے ساتھ کمفرٹیبل رہیں؟ دیکھیں، ہر علاقے کی جو ہے نا وہ کوئی ماحول ہوتا ہے ہر علاقے کا، ٹھیک ہے نہیں ہے. ابھی آپ کے پی میں جاتے ہیں تو وہاں پر پینٹ شرٹ بھی پہن کے آپ گھومیں نا تو بڑا مایوس عجیب سا سمجھتے ہیں دیکھتے وہاں ہیں کے لوگ، لوگ، بڑے آپ کو یوں گھور گھور کے دیکھیں گے، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نہیں ہے. اب کچھ لباس ایسے بھی ہیں جو آپ کے اس لاہور میں بھی کوئی پہن کے گھوم رہا ہو نا تو آپ بھی اس کو بڑا یوں کر کے دیکھیں گے. ایسا ہی ہے. تو ہمارے ہاں بڑا اسلامی معاشرہ ہے اور مہذب ترین لوگ ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی انتہا پسند ہیں، اللہ معاف کرے، یا مطلب تنگ نظر ہیں، ایسا نہیں ہے، یا آپ کو دیکھ کر وہ جو ہے وہ ان کو برا لگتا ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن وہاں پر نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے نا کہ آپ اتنا کچھا پہن کے گھوم رہے ہیں. وہاں پر نارملی ایسا نہیں ہے. اور آپ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ مین سڑکوں کے اوپر تو نہیں رہتے نا، آپ گلی محلوں سے بھی گزرتے ہیں، لوگوں کی آبادیوں سے بھی گزرتے ہیں. تو وہاں پہ لوگوں کی ناموس بیٹھی ہوئی ہے. اب ان کے اپنے گھر کے مرد جو ہے وہ اپنے گھر میں اس طرح کے لباس نہیں زیب تن کرتے. تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ان کے معاشرتی اصولوں کا، ان کی اخلاقیات کا، ان کے مذہبی معاشرے کا کم سے کم آپ احترام کریں. احترام. وہاں پر انگریز آتے ہیں، 95% انگریز جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم مشرقی لباس زیب تن کریں. انگریز خواتین آتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ ہم پاکستانی ڈریس پہنیں، شلوار قمیض پہنی ہوتی ہے. ہاں، جو مرد گورے ہوتے ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم وہ مکمل لباس میں تو ہوتے ہیں. کوئی ایک آدھا ہوتا ہے شاذ و نادر جس کو اس کے ٹور آپریٹرز جو ہے وہ نہیں بتاتے کہ بھائی یہ یہاں پر معیوب سمجھا جاتا ہے. تو وہ کوئی ایک آدھا آپ کو ایسا نظر آئے گورا کچھے میں تو ٹھیک، ادروائز وہ لوگ بھی آپ کے معاشرے کا، آپ کے لوکل لوگوں کا بہت خیال کرتے ہیں کہ یار یہاں پہ معیوب سمجھا جاتا ہے. ایشو کسی کو بھی نہیں ہے. ہم نے اگر اس بھائی کو روکا ہے تو ہم نے کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کی، ہم نے اس کو بتایا ہے کہ یار اس علاقے کے اندر، اب آپ نے وہ ویڈیو اگر دیکھی ہو تو آپ دیکھیں اس کا کدھر تک پہنچا ہوا ہے کچھا. گاڑیاں گزر رہی ہیں، فیملیز جاتی ہیں، اب لائٹ پڑ رہی ہے، تو مطلب سب آپ یہاں کر کے
اور یعنی کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اور وہ بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے وہ بھائی بھی. ایسا ہی ہے. انہوں نے فوراً کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا. دیکھیں نا آپ کتنی اچھی بات ہے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ میرے ساتھ کوئی انہوں نے میرے اوپر چڑھائی تو نہیں کرنی شروع کر دی. انہوں نے یہی کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا, میں سامنے میرا ہوٹل ہے, میں جا رہا ہوں تو ہاں میں پہنوں گا اور نیکسٹ ٹائم خیال رکھوں گا. تو میرے نزدیک تو یہ ایک بڑی خوشائن بات تھی کہ ہم نے ایک احترام کے ساتھ کسی کو ریکویسٹ کی اور اس نے اسی احترام کو مجھے واپس کرتے ہوئے اس نے اس بات کا ادا کیا کہ بالکل آپ کی بات درست ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی. تو ہم تو یہ مطلب ہم تو کسی کے ساتھ ہم زبردستی تو نہیں کر رہے ہیں. کوئی جیسا مرضی لباس پہن کے وہاں پر گھومے تو جتنے بھی بعد میں یہ شکوہ نہ کریں. جتنے بھی ٹورسٹ اسکردو آ رہے ہیں, جی جی, آپ جاتے جاتے ان کو کیا میسج دیں گے, وہ کن چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اسکردو ہیں؟ اسکردو جو آ رہے ہیں وہ بس یہ خیال رکھیں کہ آپ جو ہے وہ جس طرح اپنے گلی محلوں میں رہتے ہیں اس طرح جہاں پر آپ جا رہے ہیں وہاں پر بھی اسی طرح سے آبادی ہیں. تو بس یہ اتنا سا ہی خیال رکھ لیں تو بڑی بات ہے, کوئی مشکل والی بات نہیں. باقی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اسد بھائی. ہم اسکردو کب جا رہے ہیں؟ آپ جلد جا رہے اگر ہیں تو سردی آپ برداشت کر سکتے ہیں تو پھر ابھی چلا جانا چاہیے. تو ابھی میں کچھ دنوں بعد جو ہے وہ یہاں سے واپس جاؤں گا. ٹھیک ہے, میرے ساتھ چلیں, موسٹ ویلکم. اور اگر آپ سردی نہیں برداشت کر سکتے ہیں تو پھر آپ سیزن آنے کا ویٹ کریں. مارچ چھوٹیز کے بعد, ہاں مارچ میں البتہ بہت ٹھنڈ ہوتی ہے. ہاں مارچ میں ٹھنڈا ماحول ہوتا ہے. اپریل مئی البتہ اسکردو ابھی جانے والا جو ہے نا موسم ہے ابھی. ہاں ابھی یہ خزاں کا موسم ہے اور اس وقت اسکردو بہت خوبصورت ہے, بہت حسین ہے. تھینک یو سو مچ اسد بھائی ویلکم فار یور ٹائم. آپ اسپیشل جو ہیں وہ اسکردو سے لاہور آئے ہوئے ہیں. کیپ واچنگ جی ٹی وی ڈیجیٹل. حمزہ بٹ کو اور میری پوری پوڈ کاسٹ کی ٹیم کو دعا میں یاد رکھیں. آپ سے بہت جلد پھر ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے اللہ حافظ.